بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اور رحمۃ اللہ بلوچ اسلامی وظیفہ چینل آج مخاطب ہوں۔ آج سنیے کہ میں یہ سناؤں گا۔ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر کو قبرستان میں اتارا گیا تو سیدنا شکر اس چادر کو پکڑ لیا تو جیسی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنا ہوا بیٹھے وقت اپنے نیچے بچھا کرتے تھے، چنانچہ اسے قبر مبارک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی دفن کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ اللہ کی قسم آپ کے بعد اسے کوئی نہیں پہنے گا، پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دفن کر دیا۔ ہم نے آپ سے پہلے کس انسان کو بقایا دوم نہیں بخشا، تو کیا اگر آپ فوت ہو جائیں گے تو یہ لوگ ہمیشہ رہنے کے لیے ہر جان موت کا مزہ چکھتا ہے۔ ہم تمہیں برائی اور برائی سے آزما کے لیے مبتلا کرتے، تم ہماری ہی طرح پلٹا جائے۔ اللہ رب العزت اپنی نبی سے فرمایا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے پہلے ہم نے اس دنیا سے کسی آدمی کی بیٹے کو ہمیشہ زندگی نہیں دیا ہے کہ آپ کو ہمیشہ زندہ رکھے۔ ضرور آپ بھی فوت ہوں گے، جس طرح آپ سے پہلے آنے والے ہمارے رسول فوت ہو گیا۔ ایک مکان پر اللہ نے فرمایا، اے نبی، بلا شبہ آپ بھی فوت ہونے والا ہے، یقین یہ کفار بھی مر جائیں گے۔ تو یہ آیات مبارک ان قرآن کی آیات میں سے ہے جو سیدنا حضرت ابوبکر نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وفات کے وقت بطور دلیل پیش کیا تھا۔ اس آیات سے لوگوں نے نبی اکرم کی وفات کو یقین کر لیا۔ مذکور آیات کے ساتھ یہ آیات بھی ان کا دلیل تھا۔ صرف ایک رسول ہے، ان سے پہلے بھی بہت سے رسول گزر چکا ہے، پس اگر کیا وہ وفات پا چکا ہے یا انہیں شہید کر دیا جائے تم سلامت سے پھر جاؤ۔ جو شخص اپنے ایڈی کے بل بھرا جائے وہ اللہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچ سکے گا۔ اللہ کو عنقریب شکر گزار بندے کو بدلہ دینے والا ہے۔ اس آیات کا معنی یہ ہے کہ سب لوگ دنیا سے ضرور درجات والے ہیں، آخر اللہ رب العزت کے پاس جمع ہونے والا ہے۔ وہاں کہ اللہ کے سامنے تم توحید و شرک اپنے دینداری کے خلاف ذکر کرے گا۔ اللہ تعالیٰ تمہاری درمیان فیصلہ فرمائے گا۔ موت کے بعد آخرت کی زندگی شروع ہوتا ہے، جو دراصل جزا سزا کا جہاں ہے۔ جو شخص اس دنیا میں چلا جاتا ہے، اس دنیا والوں سے کوئی دینداری تعلق قائم نہیں رہتا، کیونکہ آخرت کی زندگی ایک الگ زندگی ہے۔ قبر کی زندگی آخرت کی حیات کا آغاز ہے۔ بہت سے لوگ اس آخرت کی زندگی کے سلسلے میں افراد تفرید کا شکار ہو کر گمراہی کے اندر میں بکنے لگتا ہے۔ بعض لوگ تو مبتلا ہو کر سر سے اس زندگی کا انکار کر دیتے ہیں۔ جیسی بعض افراد پڑھ کر اس زندگی کے اس طرح اقرار کیا اسے دینداری زندگی کی مثلاً سمجھ لے، لیکن یہ عام زندگی جو سب کو ملتا ہے۔ ایک مخصوص نعرہ لگا کر انہوں نے ایسی بلا دلیل کاز کیا۔ اس سلسلے میں ابتدا کی بات وہی ہے جو ہمیں قرآن سنت نے بتایا۔ شریعت دلیل کے مطابق قبر کی زندگی نیک اور بد سب ملتے ہیں، البتہ درجات کے اعتبار سے اس زندگی کی حالت مختلف ہوتا ہے۔ انبیاء شہداء کی زندگی افضل ترین ہے، کفار کی بدترین ہوتا ہے، لیکن بہرحال یہ زندگی آخرت کی ہوتا ہے تو دیندار نہیں۔ جیسے کہ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ جب کسی قبر کے پاس کھڑا ہو وہاں اس قدر روتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی تر ہو جاتے۔ آپ سے پوچھا گیا کہ جنت جہنم کا تذکرہ ہوتا ہے لیکن آپ نہیں روتے مگر قبر کا ذکر سن ہی رو پڑتے۔ اس پر آپ نے بیان کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا، بے شک قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلا منزل ہے۔ اگر کوئی شخص اس منزل کو کامیاب سے عبور کر لیا تو اس کے بعد جو منزل آئے گا اس سے آسان تر ہوگا، لیکن اگر کوئی اس منزل میں کامیاب نہ ہو سکے
دے گا، اس کے بعد وہ منظروں سے اس سے بھی زیادہ سخت ہے۔ یہ آپ لوگوں کو کیسا لگا؟ اچھا لگا میرا چینل کو سبسکرائب کرے، لائک کرے، شیئر کرے، بیل آئیکن کی بٹن دبائے۔ ابھی مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔